الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتہائی واجب الاحترام علماء کرام، معززین علاقہ، قابل ست تکریم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، سالانہ گلستان نبوت کانفرنس سرزمین ککڑہٹہ کبیروالا میں حضرت مولانا عبدالجبار صاحب اور ان کے رفقاء کی پرخلوص دعوت اور محنت کے نتیجہ میں انعقاد پذیر ہے. مہمانان گرامی تشریف لا چکے ہیں اور بہت جلد آپ حضرات کے سامنے جلوہ افروز ہوں گے. میں کیونکہ میزبان ہوں، آپ حضرات کا شکریہ ادا کرنے کے لیے دو چار جملے میں نے عرض کرنے ہیں اور مہمانوں کی اسٹیج پہ جو حاضری ہے اسے بھی انشاءاللہ یقینی بنانا ہے. ماہ ربیع الاول ہے اور اس مہینے کی نسبت حضور کی ولادت سے ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام پیغمبروں کی جماعت میں صرف نبی نہیں ہیں بلکہ امام الانبیاء ہیں. صرف نبی نہیں ہیں بلکہ خاتم النبیین ہیں. آپ جب دنیا میں تشریف لائے تو اللہ نے اعلان کر دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ یہ میرا آخری رسول ہے، اس کے بعد کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی پیغمبر نہیں آئے گا. اور خود آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری رسول ہوں،
میرے بعد کوئی رسول نہیں ہے، بلکہ مزید اس بات کو پکا کرنے کے لیے ایک اونچے لمبے قد کے آدمی کو آتے ہوئے دیکھا تو ارشاد فرمایا، لو کان بعدی نبی، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، لفظ ہے اگر کا، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو یہ جو شخص آ رہا ہے اس کا سر اس قابل تھا، اس کے سر پہ نبوت کا تاج رکھا جاتا۔ وہ شخص کون ہے؟ لسان رسالت نے فرمایا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ خطاب کا بیٹا عمر نبی ہوتا۔ میں آپ کی خاموشی توڑنا چاہتا ہوں، آپ سولر سسٹم سے وابڈا پر کنورٹ ہو جائیں، اس لیے کہ جو مہمان آ رہے ہیں وہ پریشان نہ ہوں کہ ککڑہٹہ جیسی سرزمین ہو اور سالانہ گلستان نبوت کانفرنس ہو اور بندے سبحان اللہ نہ کہیں تو یہ کوئی عجیب سا لگ رہا ہے۔ سبحان اللہ کہنے سے آپ کو کیا ملتا ہے، اللہ کیا دیتے ہیں؟ وہ تبلیغی جماعت کے امیر حاجی عبدالوہاب صاحب کا ایک جملہ مجھے یاد آ رہا ہے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ سبحان اللہ یہ امت محمدیہ کا اعزاز ہے کہ جب کوئی ایک دفعہ سبحان اللہ کہتا ہے، اللہ جنت میں ایک درخت لگا دیتے ہیں۔ کنجوسی نہ کریں، سبحان اللہ کہیں۔ اسٹیج پہ ہمارے خانے وال کے جید عالم دین حضرت مولانا خالد محمود ارشد صاحب تشریف رکھتے ہیں، ان کا خطاب ہوگا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ حضور آخری رسول ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی، بولو بلند آواز سے بولو، کوئی پیغمبر، کوئی نبی، کوئی رسول نہیں ہے۔ نبی کی خصوصیت کیا ہوتی ہے؟ جسے اللہ نبی بناتے ہیں پہلے اسے خوبصورت بناتے ہیں، اسے حسین بناتے ہیں۔ کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا اللہ نے کہ جو بدصورت ہو، اتنا حسین بناتے ہیں کہ دنیا کے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ شکل سے خوبصورت ہوتے ہیں، جب بولتے ہیں تو بدصورت لگتے ہیں، شکل سے خوبصورت ہوتے ہیں، چلتے ہیں تو بدصورت لگتے ہیں، شکل سے خوبصورت ہوتے ہیں، کھانا کھاتے ہوئے بدصورت سے لگتے ہیں، بولتے ہوئے بدصورت لگتے ہیں۔ نبی کی خصوصیت یہ ہے کہ نبی سویا ہوا بھی ہوتا ہے تو پھر بھی خوبصورت لگ رہا ہوتا ہے، نبی چل رہا ہوتا ہے تو خوبصورت لگتا ہے، پیغمبر بیٹھا ہوا بھی خوبصورت لگتا ہے۔ بلکہ سورہ یوسف کی تفسیر میں کسی نے کمال کا جملہ لکھا، فرمایا جب جناب یوسف کو زلیخا نے بلایا تو نبوت والے خوبصورت ہاتھوں سے جناب یوسف علیہ السلام نے جب دروازہ کھولا تو اس دروازے کے کھلنے پر جو آواز پیدا ہوئی وہ بھی اتنا خوبصورت آواز تھی کہ ایوان صدر میں بیٹھی ہوئی حسیناؤں نے وہ آواز سنی تو متوجہ ہو گئی کہ اتنا خوبصورت آواز تو آج تک ہم نے نہیں سنی۔ وہ پلٹ کر دیکھا کہ اتنا خوبصورت آواز جو دروازے کھلنے پر پیدا ہوئی یہ کس کے ہاتھوں سے پیدا ہوئی ہے؟ دیکھا تو ہاتھ یوسف کے تھے کہ جس نے دروازہ کھولا اللہ نے خوبصورت نبوت والے ہاتھوں سے دروازے کی آواز کو بھی خوبصورت بنا دیا، اور جب چہرہ دیکھا قرآن کہتا ہے اتنا خوبصورت چہرہ تھا کہ ان کے ہاتھ میں چھریاں تھی جس سے فروٹ کاٹ رہی تھی، وہ فروٹ کاٹنے کی بجائے وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ کہ انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے، اور زبان سے کہہ رہی ہے
قلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ تو یوسف تھا کہ جس کو ایوان صدر میں عورتوں نے دیکھا اپنے ہاتھ کٹوا ڈالے، میں نے اپنے محبوب کو اتنا خوبصورت بنا دیا ہے کہ ایوان نہیں میدان، عورتیں نہیں مرد ہوں گے، ایک نظر دیکھیں گے، ہاتھ نہیں کٹوائیں گے، میرے محبوب کو دیکھتے جائیں گے، گردنیں کٹواتے چلے جائیں گے۔ اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا، عظمت صحابہ، اللہ نے اپنے آخری رسول کو بھیجا، نبوت کا دروازہ بند کر دیا۔ میں تقریر نہیں کر رہا، آپ کو بیدار کر رہا ہوں تاکہ مہمان پریشان نہ ہوں۔ نبوت کا دروازہ بند کر دیا، اب نبی کوئی نہیں آئے گا، اب کون آئے گا؟ نبی نہیں آئے گا، کون آئے گا؟ کہا اسے ایمان کی حالت میں جو دیکھے گا، ایمان کی نظر سے جو اس کو دیکھے گا تو وہ کیا ہوگا؟ فرمایا میں اس کو صحابی بنا دوں گا۔ ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھنے والا کیا بنتا ہے بھائی؟ بولو بلند آواز سے بولو، کیا بنتا ہے؟ صحابی بنتا ہے۔ اگر اس کی آنکھیں نہیں، دیکھ نہیں سکتا، ام مکتوم ہو تو وہ کیا بنتا ہے؟ کہا دو ہی چیزیں اعزاز دیتی چلی جا رہی ہے، ایمان تھا، آنکھیں بھی تھی، رخ مصطفیٰ دیکھا، صحابی بن گیا۔ ایمان تھا، آنکھیں نہیں تھی، پہلو مصطفیٰ میں بیٹھا، صحبت مصطفیٰ مل گئی، پھر بھی صحابی بن گیا۔ صحبت مصطفیٰ نے اور دیدار مصطفیٰ نے ان کو اتنا اونچا کر دیا کہ انہیں صحابی کہا جاتا ہے۔ اور سنو، آج تو اور میں اگر ایمان کی حالت میں کعبے کا دیدار کریں تو ہم حاجی بن جاتے ہیں۔ کعبہ کہتا ہے تم نے میرے در و دیوار کو دیکھنے والوں کو حاجی بنتے ہوئے دیکھا ہے، اور میں نے خیر القرون کے زمانے میں، آقا کے زمانے میں، ایمان کی حالت میں دیدار مصطفیٰ کرنے والوں کو میں نے صحابی بنتے ہوئے دیکھا ہے۔ بھئی حاجی اعلیٰ ہے یا صحابی اعلیٰ ہے؟ بولو بلند آواز سے بولو، کون اعلیٰ ہے؟ صحابی اعلیٰ۔ امام ابو حنیفہ نے کہا میری 40 سالہ عبادت کو ایک پلڑے میں رکھو، محمد کے صحابی کی نظر کی عبادت کو ایک پلڑے میں رکھو۔ ابو حنیفہ کی 40 سالہ عبادت صحابی کی آنکھ کی عبادت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ دیدار مصطفیٰ ایک بڑی نیکی ہے، بڑی نیکی ہے۔ میں نے عمر کو دیکھا، جھولی پھیلا کے کہہ رہے ہیں ابو بکر عمر بھر کی نیکیاں لے لے، ایک رات کی نیکی دے دے۔ کسی نے پوچھا اس رات میں کیا ہوا؟ تو جناب عمر نے مسکرا کے کہا کچھ نہیں ہوا، یہ ساری رات محبوب کا سر جھولی میں رکھ کے دیدار مصطفیٰ کرتا رہا ہے، اور میں عمر بھر کی نیکیاں دے کر ایک رات کی نیکی لینا چاہتا ہوں۔ تبلیغی جماعت والوں کے پاس ایک کتاب ہوتی ہے، اکثر مساجد میں وہ موجود رہتی ہے۔ اس کتاب کا نام کیا ہے بھائی؟ بولو، کیا نام ہے بھائی؟ فضائل اعمال۔ مولانا زکریہ رحمہ اللہ نے لکھی ہے۔ میں گزشتہ سال عمرے پہ گیا، میرے ساتھ ایک ملک کے بڑے جید عالم دین تھے، ان کا تعلق بریلوی مکتب فکر سے تھا، تو وہ مجھے مسجد نبوی کے دروازے پر مل گئے، کہنے لگے جی رات کا کھانا کٹھے کھاتے ہیں۔ میں نے کہا جی ہمارا تو یہاں پروگرام ہے۔ کہنے لگے مدینے میں بھی جلسہ ہے؟ میں نے کہا ہاں مدینے میں جلسہ ہے۔
کہنے لگے میں حاضر ہو سکتا ہوں؟ میں نے کہا بہت خوشی سے میں آپ کو لے کر جاؤں گا۔ ہوٹل میں پروگرام تھا، مولانا رب نواز حنفی صاحب اور میں جب وہاں پہنچے 300 سے زیادہ بندے تھے، کیونکہ وہاں کے حالات ہی کچھ ایسے ہیں، اور کھانا پکا ہوا تھا اور ماحول تھا ایسا جیسے پاکستان جیسا۔ وہ اس جلسے میں بیٹھا رہا اور تقریر بھی کی اس نے۔ کہنے لگا میں مولانا رحمانی کی وجہ سے خوش نصیب ہوں کہ محمد کے شہر میں بھی میں تقریر کر رہا ہوں۔ میں نے کہا یہ کمال ہمارا نہیں ہے، یہ صحابہ کی عظمت کی برکت ہے کہ اللہ نے مدح صحابہ تحریک سے وابستہ لوگوں کو یہ عزت دی ہے کہ وہ محمد کے شہر مدینے میں بھی محمد کے صحابہ کی مدح کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو وہاں بے تکلفی میں اس نے ایک بات کہی، کہنے لگا یہ جو آپ کی تبلیغی جماعت کے امیر حاجی عبدالوہاب صاحب ہیں، فوت ہو گئے ہیں، یار وہ بھی عجیب آدمی ہے، کمال کے آدمی ہے۔ میں نے کہا کیا ہے ان کو؟ کہا وہ تقریر کرتے کرتے سو جاتے ہیں اور تقریر بھی کرتے رہتے ہیں، نیند بھی کرتے رہتے ہیں۔ میں نے کہا تمہیں نیند پر اعتراض ہے یا تقریر پر اعتراض ہے؟ بھئی وہ نیند وہ کرتے ہیں، یا تو سامعین لاکھوں کا جو مجمع ہے وہ اعتراض کرے کہ حاجی صاحب سویا نہ کرو۔ چلو میں نے کہا ساری باتیں چھوڑتے ہیں، یہ بتاؤ جب نیند کرتے کرتے تقریر کرتے کرتے نیند کر جاتے ہیں، جب نیند سے بیدار ہوتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے یار کمال یہ ہے کہ جہاں سے بات چھوڑی ہوتی ہے وہیں سے شروع کر دیتے ہیں۔ میں کہ تواڈے بڑھڑیاں نو اپنے پوتریاں دے نام بولوے نا۔ میں کئی بڑھڑے ویکھن آدھن مولوی صاحب بس ہن دماغ کم کرنا چھوڑ گیا ہے، پوترا آیا کھڑوتا ہوتا ہے، میں آدھا دوترا آیا کھڑوتا ہے۔ لیکن حاجی عبدالوہاب عالمی فکر رکھنے والا، اسلامی سوچ رکھنے والا، تقریر کر رہا ہے، نیند بھی کر رہا ہے، بات وہیں سے شروع کرتا ہے جہاں سے چھوڑی ہوتی ہے۔ یہ دین کی برکت ہے نا بھائی۔ دوستو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ دیدار کعبہ کرنے والا حاجی بنتا ہے، دیدار مصطفیٰ کرنے والا صحابی بنتا ہے۔ فضائل اعمال میں ایک بات لکھی ہے، علماء بیٹھے ہیں، میں آپ کو توجہ دلاتا ہوں کہ فضائل اعمال میں لکھا ہے کہ جنگ ہو رہی تھی، سیز فائر ہوا، تھوڑی دیر کے لیے جنگ بندی ہوئی۔ لشکر کفر میں کھڑا ایک نوجوان کھجوریں کھا رہا تھا، اس نے یوں پلٹ کر دیکھا تو حضور کا چہرہ سامنے نظر آیا، اور یہ آہستہ آہستہ چلتے چلتے حضور کے پہلو میں جا کے کھڑا ہو گیا۔ سیکورٹی پرابلم، کوئی خوف کوئی پریشانی نہیں کہ میں اس لشکر سے اس لشکر میں آ گیا۔ پہلو مصطفیٰ میں کھڑے کھڑے آقا کو مخاطب ہوتا ہے، اے اللہ کے رسول میں آیا ادھر سے ہوں لیکن یہاں تک پہنچ گیا ہوں، میں کلمہ پڑھ لوں تو کیا ملے گا؟ حضور نے مسکرا کے فرمایا جنت ملے گی اور کیا ملے گا۔ مولانا زکریا رحمہ اللہ نے جملہ لکھا ہے فضائل اعمال میں، فرمایا اس نے جو کھجوریں ہاتھ میں تھی وہ زمین پر پٹخ دی اور حضور کا چہرہ دیکھ کر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، اللہ گواہ رہ جانا آج کے بعد تیرے سوا میرا معبود کوئی نہیں ہے اور کملی والے محمد کے سوا میرا محبوب کوئی نہیں ہے۔ جنگ شروع ہو گئی، یہ شہید ہو گیا۔ حضور کے پاس لسٹ آئی، نام پڑھا گیا، فلاں بن فلاں شہید، فلاں بن فلاں شہید۔ ایک نام آیا تو حضور نے فرمایا یہ اجنبی نام ہے، یہ کون ہے؟ کہا یہ وہی ہے جو تھوڑی دیر پہلے آیا اور حالت جنگ میں کلمہ پڑھا، شہید ہو گیا۔ ککڑہٹا کے دوستو، میں جذبات میں نہیں، میں الفاظ میں بات سمجھا رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا جنازہ تیار کرو، میں محمد خود جنازہ پڑھاؤں گا۔ جنازہ اٹھایا گیا،
हुजूर एड़ियाँ उठा उठा कर चल रहे थे, पाँव की उंगलियों पर चल रहे थे। किसी ने कहा जम्मे गफ़ीर इतना नहीं, हुजूम यारा इतना नहीं, आका आप यूं एड़ियाँ उठा उठा कर चल रहे हैं। फरमाया अपनी नज़र से नहीं, मैं मोहम्मद की नज़र से देखो, इसके जनाजे में इतने फरिश्ते आए हैं कि मैं मोहम्मद ज़मीन पे कदम नहीं रख पा रहा हूँ। जनाजा हो गया। रस्म दुनिया के तहत एक शख्स ने उसके चेहरे से कपड़ा हटाया, सलूट किया और कहा हाय काश ये जनाजा तेरा ना होता, मेरा होता, ये जनाजा तेरा ना होता, मेरा होता, और मैं यूं प्रोटोकॉल लेता, हुजूर जनाजा पढ़ाते। लेकिन सुनो, कहा तेरा नामा अमाल खुली किताब है, तेरे पास नमाज नहीं, हज नहीं, रोज़ा नहीं, ज़कात नहीं, तेरे पास कुछ भी नहीं है। तुम 2 घंटे पहले इस्लाम में दाखिल हुआ और तीसरे घंटे में प्रोटोकॉल के साथ जन्नत में जा रहा है। तेरे पास कुछ भी नहीं है, ना माँ बाप की खिदमत कर सका, ना कोई मदरसा मस्जिद बना सका। आवाज़ मशीयत आई, फरमाया इसके नामा अमाल में नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात तलाश करने वाले, क्या ये नेकी कम है कि कलमा पढ़ा और दूसरे लम्हे में मेरे मोहम्मद के चेहरे का दीदार कर लिया है। इसके पास जो दीदार मुस्तफ़ा वाली नेमत है ना, जो नेकी है, इसी को इमाम अबू हनीफा ने कहा कि मेरी 40 साल की इबादत मोहम्मद के सहाबी की एक नज़र की इबादत का मुकाबला नहीं कर सकती है। दीदार मुस्तफ़ा वाली नेकी तेरे मेरे पास है या सहाबा के पास है? भाई बोलो 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 बुलंद आवाज से, ये नेकी किसके पास है भाई? सहाबा के पास है। और सहाबा का इंतखाब अल्लाह ने खुद किया है। जिनका इंतखाब अल्लाह करे, फिर अल्लाह उनसे राज़ी हो जाए। 2-4 चूड़े दुनिया के उचक्के इंसान अगर उन्हें ना माने तो उनके ना मानने से कोई फ़र्क पड़ता है भला भाई? बोलो बुलंद आवाज से। याद रखो, 1985 से शुरू होने वाली तहरीक इस वक्त 2023 में दाखिल हो चुकी है। मैं अगर उसकी तफसील बयान करूं तो वक्त मुझे इसकी इजाज़त नहीं देगा, लेकिन जिन जिन दोस्तों ने देखा कि किन किन मराहिल से गुज़र कर हम 2023 में पहुँचे हैं, तड़पते हुए लाशें, कुकड़हट्टा की मस्जिद में होने वाला बम धमाका, रशीदाबाद से हम जो 11 लाशें लाए वो आपके कबीरवाला की सरजमीन में दफन हैं। लिया की सरजमीन पे शहीद होने वाले सूफ़ी मोहम्मद बख्श, जिसका लाशा लइये में है, उनकी याद में प्रोग्राम 19 जून को कबीरवाला में होता है। तुम बहुत सारी बातें भूल जाते हो, खिदमात भूल जाते हो, हालात भूल जाते हो। ये हाफ़ज़े की कमज़ोरी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफ़ीक से मैं बड़ा बोल नहीं बोलता, लेकिन इतनी बात ज़रूर करता हूँ। आज़म तारिक जो रोपोश थे, पाकिस्तान की तमाम एजेंसीज उन्हें तलाश कर रही थी। उस वक़्त 19 जून दरमियान में कॉन्फ्रेंस आई। अगर किसी का हाफ़ज़ा आपका हाजिर हो और दिमाग काम कर रहा हो तो फिर तुम्हें सोचना चाहिए उन मुश्किल तरीन हालात में टेलीफोन पे ख़िताब आज़म तारिक वहाँ यहाँ कर रहे थे या नहीं कर रहे थे। ये हुआ है या नहीं हुआ? ये कोई अनोखी बात नहीं है, ये होते रहते हैं ये काम। बहुत सारे मराहिल से गुज़र कर कायदे अहल सुन्नत मौलाना मोहम्मद अहमद लुधियानवी साहब
مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب کی قیادت میں ہم 2023 میں داخل ہوئے تو پاکستان کے دونوں مقدس ایوانوں میں ناموس صحابہ بل پاس ہو چکا ہے۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، عظمت صحابہ، غلامان صحابہ، قائدین سپاہ صحابہ، حضرت مولانا علامہ عبدالخالق صاحب رحمانی۔ ناموس صحابہ بل پاس ہو چکا ہے۔ جو گستاخیوں کا سلسلہ ہے وہ صرف کبیر والا میں نہیں، پورے ملک میں ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ گستاخی ہو تو ہمیں قانون کا دروازہ کھٹکھٹانا چاہیے۔ الحمدللہ کبیر والا نہیں، ضلع خانیوال میں کہیں کسی جگہ کوئی گستاخی ہوئی ہے، پرچہ درج ہوا ہے، بندے پکڑے بھی گئے ہیں۔ ایک شخص 2 سالوں سے 12 میل تھانے کی حدود میں ہونے والی گستاخی کا مجرم اس وقت بھی 2 سال ہو گئے ہیں، سپریم کورٹ تک کوشش کی ہے کہ ضمانت ہو جائے، لیکن اس وقت تک وہ پس دیوار زندہ بیٹھا ہوا ہے، وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے۔ یہ ہمارا فرض منصبی ہے کہ ہم ناموس صحابہ کی بات بھی کریں، ناموس صحابہ کا پہرا بھی دیں۔ آپ بھی ساتھ ساتھ رہیں گے یا نہیں رہیں گے؟ تسی سیاست دی وجہ نال ناراض ہو ویندے ہو، چنگے بھلے مولوی ناراض ہو ویندے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ یاد رکھو کوئی ہمارے دنیاوی اغراض و مقاصد نہیں ہے، تمہارے ہوں گے ہمارے نہیں ہیں۔ ہم نے اگر سیاسی جنگ لڑی ہے تو اس میں بھی ہمارا پہلو ناموس صحابہ ہے۔ اگر نہیں پتا تھا کون کیا ہے، جب سے پتہ چلا ہے ہم اس سے الگ ہو گئے ہیں۔ تمہیں پتہ ہونے کے باوجود الگ نہیں ہوتے ہو تو کل قیامت کے دن جواب دے تم ہوگے، ہم نہیں ہوں گے۔ ہم نے جس کا جو چہرہ دیکھا، خوبصورت چہرہ دیکھا، تو اسی خوبصورت چہرے کی بنیاد پہ اس کے فیس کو دیکھ کے ہم نے ساتھ دیا۔ جب اندر سے ہمیں رافضیت کی بدبو آئی، ہم الگ ہو گئے، کیونکہ ہمارا مشن ناموس صحابہ ہے۔ کسی کو وہ بدبو نہیں آتی ہے تو یہ مسئلہ میرا نہیں، یہ اس کا اپنا مسئلہ ہے۔ لیکن یاد رکھو ہم نے ہر حال میں، ہر صورت میں ہم نے ناموس صحابہ کا کام کرنا ہے۔ آپ بھی کریں گے یا نہیں کریں گے؟ ہمارے پاس کوئی نیکی نہیں ہے، ہمارے پاس صرف نیکی ہے تو محمد کے صحابہ کی چوکیداری والی نیکی ہے، اور اس پہ فخر کرتے ہیں۔ تبلیغی جماعت کا آدمی جتنا بھی بیچارہ زندگی بدکاری میں گزار چکا ہو، کندھے پہ بستر رکھ کے ریونڈ جائے، چلا لگا کے آئے تو تم خوش ہوتے ہو، اللہ انہوں ہدایت دے دیتی ہے۔ کہتے ہو یا نہیں کہتے ہو؟ رب نے ہدایت دے دی، میں بھی خوش ہوتا ہوں، ہدایت دے دی، اللہ نے قبول کر لیا۔ اگر چند نوجوانوں کو اللہ نے ناموس صحابہ کے لیے قبول کیا ہے تو خوش ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ نے ان کو قبول کیا ہے، یہ ناموس صحابہ کی بات کرتے ہیں۔ حیدرآباد میں ہونے والی گستاخی، پورے ملک میں احتجاج ہو رہا ہے۔ میں 11 ربیع الاول کو کراچی میں کھنڈا مارکیٹ میں تھا، وہیں پہ ہمارے جماعت کے ذمہ دار مولانا عبداللہ سندھی صاحب تشریف فرما تھے کہ وہاں سے ایس پی آیا اور اس نے آ کے حضرت کو کہا کہ ہم نے 4 ملزم گرفتار کر لیے، 4 ملزم گرفتار ہو گئے ہیں، باقی 2-4 رہ گئے ہیں، وہ بھی گرفتار ہوں گے۔ اور انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں، آنے والی حکومت میں، یہ نگراں حکومت ہے، اس میں کچھ نہیں ہو سکتا، اس میں صرف 2 کام ہوتے رہیں گے۔ ایک، راتوں رات پٹرول مہنگا ہوتا رہے گا، راتوں رات بجلی مہنگی ہوتی رہے گی اور کچھ بھی نہیں ہوگا، نہ نوکریاں ملیں گی، نہ کوئی اور کام ہوگا۔ لیکن آنے والی حکومت میں انشاءاللہ قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو محنت کر کے اس ناموس صحابہ بل کو پاس کروایا ہے، اگر کوئی جب نافذ العمل ہوگا، کوئی گستاخی کرے گا، FIR درج ہوگی، مضبوط گواہوں اور شہادتوں کی بنیاد پر انشاءاللہ
جس وقت جج فیصلہ دے گا تو جج کا قلم اس ملزم کے لیے عمر قید کی سزا تجویز کرے گا انشاءاللہ۔ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ 6 اکتوبر آنے والا جمعہ بعد نماز عشاء جنگ میں وہ پوری قیادت جس نے پارلیمنٹ سے ناموس صحابہ بل پاس کیا ہے، باشمول قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب جنگ تشریف لا رہے ہیں۔ یہ ایک خوبصورت منظر شاید چشم فلک بہت عرصے کے بعد پہلی مرتبہ دیکھے کہ جماعت اسلامی کے مولانا عبدالاکبر چترالی صاحب بھی وہاں ہوں گے، قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ہوں گے، قائد اہل سنت مولانا لدھیانوی بھی ہوں گے۔ آپ بھی یہ منظر دیکھنے کے لیے جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ یا اتھائی بہ کے تنقید کریں دے رہے ویسا فلانا ہے انجے تے فلانا ہے انجے؟ تنقید مت کرو، آؤ کام کرو۔ ناموس صحابہ کے حوالے سے بڑا ایک کام ہے، اپنے آپ کو ٹھیک کرو۔ نفرتیں تم برادری کی بنیادوں پر کرتے ہو، آؤ ہم تمہیں دعوت فکر دیتے ہیں، نفرت کرو تو محمد کے صحابہ کے دشمنوں سے نفرت کرو، ناموس صحابہ کا کام کرو۔ ہم فرقہ واریت کے خلاف ہیں، قتل و غارت کے خلاف ہیں۔ اس وقت پورے ملک میں گستاخی کر کے وطن عزیز پاکستان کو ایک بار پھر فرقہ واریت کی طرف دھکیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن انشاءاللہ قائد اہل سنت مولانا لدھیانوی اور مولانا فاروقی کی قیادت میں ہم یہ سازش بھی انشاءاللہ ناکام بنائیں گے، اور ہمارے ایک ہاتھ میں ناموس صحابہ کا جھنڈا ہوگا تو دوسرے ہاتھ میں پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاتے ہوئے پاکستان کا جھنڈا ہاتھ میں رکھیں گے، اور پاکستان کو ایک مستحکم اور ایک مضبوط ملک بنانے کی کوشش کریں گے۔ آپ بھی ساتھ ساتھ رہیں گے یا نہیں رہیں گے؟ ہاتھ فضا میں بلند کیجئے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اطمینان سے تشریف رکھیں۔ حسان پاکستان جناب عبدالشکور ربانی برادران تشریف لا چکے، باقی مہمان بھی آ چکے ہیں، یہ نہیں ہے کہ نہیں آئے، آ چکے ہیں، اپنے اپنے وقت پہ تشریف